آج ہمارا سبق ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باب نمبر 22 سے خواب سچا ہے۔ انیس نے مجھ سے کہا تم کیا کر آئے ہو؟ میں نے جواب دیا مسلمان ہو گیا ہوں اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر دی ہے۔ اس پر انیس نے کہا میں بھی بتوں سے بیزار ہوں اور اسلام قبول کر چکا ہوں۔ اس کے بعد ہم دونوں اپنی والدہ کے پاس آئے تو وہ بولی مجھے پچھلے دین سے کوئی دلچسپی نہیں رہی، میں بھی اسلام کا قبول کر چکی ہوں، اللہ کے رسول کی تصدیق کر چکی ہوں۔ اس کے بعد ہم اپنی قوم غفار کے پاس آئے، اس سے بات کی، ان میں آدھے تو اس وقت مسلمان ہو گئے، باقی لوگوں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے ہم اس وقت مسلمان ہوں گے۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے تشریف لائے تو قبیلہ غفار کے باقی لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ ان حضرات نے جو یہ کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے ہم اس وقت مسلمان ہوں گے، تو ان کی یہ کہنے کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا تھا میں نخلستان یعنی کھجوروں کے باغوں کی سرزمین میں جاؤں گا جو یثرب کے سوا کوئی نہیں جائے، تو کیا تم اپنی قوم کی یہ خبر پہنچا دو گے؟ ممکن ہے اس طرح تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو فائدہ پہنچا دے اور تمہیں اس کی وجہ سے اجر ملے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ اسلم کے لوگ آئے، انہوں نے آپ سے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی اسی بات پر مسلمان ہوتے ہیں جس پر ہمارے بھائی قبیلہ غفار کے لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر فرمایا اے اللہ تعالیٰ غفار کے لوگوں کی مغفرت فرمائے اور قبیلہ اسلم کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حج کے لیے مکہ گئے، طواف کے دوران کعبہ کے پاس ٹھہر گئے، لوگ ان کے چاروں طرف جمع ہو گئے۔ اس وقت انہوں نے لوگوں سے کہا بھلا بتاؤ تو میں تم سے کوئی سفر میں جانے کا ارادہ کرتا ہے تو یہ کیا وہ سفر کا سامان ساتھ نہیں لیتا؟ لوگوں نے کہا بے شک ساتھ لیتا ہے۔ تب آپ نے فرمایا تو پھر یاد رکھو قیامت کا سفر دنیا کے ہر سفر سے کہیں زیادہ لمبا ہے اور جس کا تم یہاں ارادہ کرتے ہو اسی لیے اپنے ساتھ اس سفر کا وہ سامان لے جو تمہیں فائدہ پہنچائے۔ لوگوں نے پوچھا ہمیں کیا فائدہ پہنچائے گی، ہمیں کیا چیز فائدہ پہنچائے گی؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بولے بلند مقصد کے لیے حج کرو، قیامت کے دن کا خیال کر کے ایسے دنوں میں روزے رکھو جو سخت گرمی کے دن ہوں گے اور قبر کی وحشت اور اندھیرے کا خیال کرتے ہوئے رات کی تاریکی میں اٹھ کر نمازیں پڑھو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ کہا جاتا ہے دیہات کے لوگوں میں سے مسلمان ہونے والوں میں یہ تیسرے یا چوتھے آدمی تھے، ایک قول یہ ہے کہ پانچویں تھے۔ یہ اپنے بھائیوں میں سے سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ یوں ہے کہ انہوں نے خواب میں جہنم کو دیکھا، اس کی آگ بہت خوفناک انداز میں بھڑک رہی تھی، یہ خود جہنم کے کنارے کھڑے تھے۔ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ان کا باپ انہیں جہنم سے دھکیلتا جاتا ہے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دامن پکڑ کر انہیں دوزخ میں گرنے سے روک رہے ہیں۔ اسی وقت گھبراہٹ کے عالم میں ان کی آنکھ کھل گئی، انہوں نے فوراً کہا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ خواب سچا ہے۔ ساتھ ہی انہیں یقین ہو گیا کہ جہنم سے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بچا سکتے ہیں۔ فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، انہیں اپنا خواب سنایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس خواب میں تمہاری بھلائی اور خیر پوشیدہ ہے، اللہ کے رسول موجود ہیں، ان کی پیروی کرو۔ چنانچہ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ فوراً ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آپ سے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا میں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی اس کی برابر کا نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور تم جو یہ پتھروں کی عبادت کرتے ہو اس کو چھوڑ دو، یہ پتھر نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے اور ان کے والد کا نام سعید بن جہاز تھا۔ اسے بیٹے کے اسلام قبول کرنے کا پتہ چلا تو آگ بگولا ہو گیا، بیٹے کو کوڑے سے مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اتنے کوڑے مارے کہ کوڑا ٹوٹ گیا۔ پھر اس نے کہا تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی حالانکہ تو جانتا ہے کہ وہ پوری قوم کے خلاف جا رہے ہیں، وہ اپنا قوم کے معبودوں کو برا کہتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ بولے اللہ کی قسم وہ جو پیغام لے کر آئے ہیں میں نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ اس جواب پر وہ اور غضبناک ہوا اور بولا خدا کی قسم میں تیرا کھانا پینا بند کر دوں گا۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اگر آپ میرا کھانا پینا بند کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ مجھے روٹی دینے والا ہے۔ تنگ آ کر سعید نے بیٹے کو گھر سے نکال دیا، ساتھ ہی اپنے باقی بیٹوں سے کہا اگر تم میں سے کسی نے بھی اس سے بات چیت کی میں اس کا بھی یہی اشر کروں گا۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ گھر سے نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے۔ اس کے بعد وہ آپ کے ساتھ رہنے لگے، باپ سے بالکل بے تعلق ہو گئے، یہاں تک کہ جب مسلمانوں نے کافروں کا مظالم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کی تو یہ ہجرت کرنے والوں میں سے پہلے آدمی تھے۔ ایک مرتبہ ان کا باپ بیمار ہوا، اس وقت انہوں نے قسم کھائی اگر خدا نے مجھے اس بیماری سے صحت دی
تو میں مکہ میں کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا کی عبادت نہیں ہونے دوں گا۔ اب آپ کی یہ بات حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ پہنچی تو انہوں نے کہا اے اللہ اس مرض سے کبھی نجات نہ دینا۔ چنانچہ ان کا باپ اسی مرض میں مر گیا۔ خالد بن سعید رضی اللہ عنہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی۔ ان کے بعد ان کے بھائی عمرو بن سعید رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے مسلمان ہونے کی سبب یہ ہوا کہ انہوں نے خواب میں ایک نور دیکھا۔ نور زمزم کے پاس سے نکلا اور اس سے مدینے کے باغ تک روشن ہو گئے، اور اتنے روشن ہوئے کہ ان میں مدینے کی تازہ کھجوریں نظر آنے لگیں۔ انہوں نے یہ خواب لوگوں سے بیان کیا تو ان سے کہا گیا زمزم عبد المطلب کے خاندان کا کنواں ہے اور یہ نور بھی ہے، انہی سے میں سے ظاہر ہوگا۔ پھر جب ان کے بھائی خالد رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے تو انہیں خواب کی حقیقت نظر آنے لگی، چنانچہ یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ ان کے علاوہ سعید کی اولاد میں سے ریان اور حکم بھی مسلمان ہوئی ہے۔ حکم کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ رکھا۔ اسی طرح ابتدائی دنوں میں مسلمان ہونے والوں میں حضرت صہیب بن بھی تھے، ان کا بھی ایران کے بادشاہ کسریٰ کا گورنر تھا۔ ایک مرتبہ قیصر کی فوجوں نے ان کے علاقے پر حملہ کیا، اس لڑائی میں صہیب گرفتار ہو گئے، انہیں غلام بنا لیا گیا۔ اس وقت یہ بچے تھے، چنانچہ یہ غلامی کی حالت میں ہی روم میں پلے بڑے، وہیں جوان ہوئے۔ پھر عرب کے کچھ لوگوں نے انہیں خرید لیا اور فروخت کرنے کے لیے مکہ کے قریب عکاظ کے بازار میں لے آئے۔ اس بازار میں میلہ لگتا تھا، اس میلے میں غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ میلے سے ایک شخص عبداللہ بن جدعان نے خرید لیا۔ اس طرح یہ مکہ میں غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو گیا، ان کے دل میں آئی کہ جا کر بات تو سنوں۔ یہ سوچ کر گھر سے نکلے، راستے میں ان کی ملاقات عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ انہوں نے ان سے پوچھا صہیب کہاں جا رہے ہو؟ یہ فوراً بولے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں تاکہ ان کی بات سنوں اور دیکھوں وہ کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ یہ سن کر عمار بن یاسر بولے رضی اللہ عنہ میں بھی اسی ارادے سے گھر سے نکلا ہوں۔ یہ سن کر صہیب رضی اللہ عنہ بولے تب پھر اکٹھے ہی چلتے ہیں۔ اب دونوں ہی ایک ساتھ قدم اٹھانے لگے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہوگا کہ اسلام کا پہلا مرکز ہوگا، وہ بھی حضرت صہیب اور حضرت عمار کی دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ہے، تو وہ ہوگا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔